حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ عظیم نبی تھے جنہیں ایسی بادشاہت عطا کی گئی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ ان کے بعد کسی کو دی گئی۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر نہایت شان، حکمت اور عبرت کے ساتھ آیا ہے۔ وہ نہ صرف ایک نبی تھے بلکہ ایک عادل بادشاہ بھی تھے جو اللہ کے حکم سے انسانوں، جنات، پرندوں اور ہوا تک پر حکومت کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت اور بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ بادشاہت غرور یا ظلم کی بنیاد پر نہیں تھی بلکہ عدل، شکر اور اللہ کی اطاعت پر قائم تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر نعمت کو اللہ کی عطا سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی علم عطا فرمایا۔ وہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، جانوروں کے اشارے جانتے تھے اور جنات کو بھی اللہ کے حکم سے اپنے تابع رکھتے تھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج ایک عجیب و غریب فوج تھی۔ اس میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے بھی۔ یہ سب اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ ان کی فوج نہایت نظم و ضبط کے ساتھ چلتی تھی اور کوئی بھی اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چیونٹیوں کی وادی آئی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو خبردار کیا، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کی فوج تمہیں کچل نہ دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی اور مسکرا دیا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی کہ وہ کمزور مخلوق کی بات بھی سن سکتے تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت کے باوجود عاجزی اختیار کرنا ہی اصل عظمت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی پر ظلم نہیں کیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر بھی مکمل اختیار حاصل تھا۔ جنات ان کے لیے محلات بناتے، سمندر سے موتی نکالتے، بڑے بڑے کام انجام دیتے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی اس طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا۔ جو جن نافرمانی کرتا اللہ کے حکم سے سزا پاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ ملکہ سبا یعنی بلقیس کے ساتھ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے ہدہد کے ذریعے یہ خبر پائی کہ سبا کی ایک قوم سورج کی عبادت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے ملکہ سبا کو خط بھیجا جس میں اللہ کی بندگی اور اطاعت کا پیغام تھا۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئیں تو اس نے ان کی حکمت، عدل اور اللہ کی قدرت کے نشانات دیکھے اور ایمان لے آئیں۔ یہ واقعہ ہمیں دعوت، حکمت اور صبر کا سبق دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا وصف شکر گزاری تھی۔ اتنی عظیم سلطنت، طاقت اور اختیار کے باوجود وہ خود کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھتے تھے۔ وہ ہر کامیابی کو اللہ کی رضا سے جوڑتے تھے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بھی ایک عبرت تھی۔ وہ لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں، اس لیے کام کرتے رہے۔ جب دیمک نے لاٹھی کھائی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے، تب جنات کو معلوم ہوا کہ وہ وفات پا چکے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ طاقت ہو یا دولت، اگر شکر نہ ہو تو وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ اصل کامیابی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے اور غرور انسان کو گرا دیتا ہے۔ آج کے انسان کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ایک واضح پیغام ہے۔ اگر اللہ ہمیں علم دے، طاقت دے یا اختیار دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، عدل اختیار کریں اور غرور سے بچیں۔ اگر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ قرآن پر مبنی کہانی پسند آئی تو شبریز ورس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مزید لوگ اللہ کی عظیم نشانیوں سے سبق حاصل کر سکیں۔